بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاش کی نماز کا طریقہ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ کیا کوئی شخص چاش کی نماز کا طریقہ سیکھ کر جنت میں سونے کا محل بنوانا چاہتا ہے تو آپ بالکل صحیح جگہ پر سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ یہاں پر آپ کو سب سے پہلے یہ جاننے کو ملے گا کہ اسلام میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، لیکن یہ چاش کی نماز پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ چاش کی نماز کا وقت، رکعت، نیت سیکھنے کو ملے گی، جس کی مدد سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ نماز کتنی بجے پڑھنا چاہیے اور اس نماز میں کتنی رکعت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ نیت کیسے کرتے ہیں، سب کچھ سیکھنے کو ملنے والا ہے۔ طریقہ سیکھنے سے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس نماز کی فضیلتیں اور فائدے بہت زیادہ ہیں، جس کو حدیث کی روشنی میں آگے بتانے والا ہوں۔ بس آپ سبھی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں۔ چاش کی نماز کیا ہے؟ چاش کی نماز ایک نفل نماز ہے، جسے بہت ساری نفل نمازیں ہوتی ہیں۔ اسلام میں 5 وقت کے علاوہ بہت سی ایسی نفل نمازیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے حدیثوں میں اس کی بہت فضیلتیں فرمائی ہے۔ اسی میں سے یہ ایک چاش کی نماز ہے، جو ترمذی حدیث نمبر 473 اور سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1380 میں بتایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی فضیلت حدیثوں میں بتایا ہے کہ جو شخص چاش کی 12 رکعت پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت میں ایک سونے کا محل تیار کرے گا۔ سونے کے محل سے مطلب یہ ہے کہ اس نماز کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند کرتا ہے، کیونکہ یہ دنیا کے اعتبار سے سونے کا محل بہت قیمتی ہوتا ہے، اس لیے یہ دنیا میں بہت بڑا تحفہ مانا جاتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت چھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑی چیز دے سکتا ہے۔ چاش کی نماز کا وقت فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج نکلتا ہے تو اس کے قریب 20 منٹ بعد سے اشراق کی نماز شروع ہوتی ہے، اور یہ وہی سمے ہوتا ہے جب آپ سورج میں اپنی ننگی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، یعنی سورج سے آنکھیں ملا سکتے ہیں۔ جب سورج میں تھوڑی گرمی آ جائے اس وقت آپ سورج سے آنکھیں نہیں ملا سکتے ہیں، یعنی کھلے آنکھوں سے دیکھنے کے کٹھنائی ہوتی ہے، تو سمجھ جائے کہ یہ وقت چاش کی نماز کو شروع ہو گیا ہے۔ چاش کی نماز کا وقت زوال کے سمے سے پہلے ختم ہو جاتا ہے، یعنی اگر ٹائم کی بات کہی جائے تو 10 AM سے 12 PM تک ہوتا ہے۔ چاش کی نماز کی رکعت۔ چاش کا وقت جاننے کے بعد بہت سے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ کتنی رکعت ہوتی ہے اور کتنا پڑھنا بہتر ہے۔ چاش کی نماز 2 رکعت سے شروع ہوتی ہے اور 12 رکعت تک ہوتی ہے، کیونکہ یہ نفل نماز ہے، اس پر کوئی بھی پابندی نہیں ہے۔ اس لیے کسی شخص کے پاس زیادہ سمے نہیں ہے تو صرف 2 رکعت بھی پڑھ لے گا تو اس کو ثواب مل جائے گا، لیکن بہتر اور افضل مسلم شریف حدیث نمبر 719 کے انوسار 4 رکعت یا 8 رکعت ہوتی ہے، یعنی کسی کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ کم سے کم 4 رکعت یا 8 رکعت پڑھے۔ ایک بات کا دھیان دینا ہوگا کہ یہ نماز 2 رکعت کر کے پڑھنا ہوگی، جیسے فجر کی 2 رکعت سنت یا ظہر کی 2 رکعت نفل۔ چاش کی نماز کی نیت۔ نیت دل کی عبادت کا نام ہے۔ نماز یعنی کسی بھی نماز کی نیت دل میں کرنا، زبان سے کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن کوئی چاش کی نماز کی نیت کرنا چاہتا ہے تو کچھ یوں کہے: نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز چاش کی، نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ چاش کی نماز پڑھنے کا طریقہ۔ کوئی بھی نماز ادا کرنے کے لیے پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے آپ کو باوضو رہنا ضروری ہے، یعنی وضو کرنے کے بعد ہی یہ پڑھے۔ اس نماز کو پڑھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو مسجد جانا ہوگا، آپ اپنے گھر یا دکان یا پھر کوئی بھی جگہ، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جگہ پاک و صاف ہونی چاہیے، کیونکہ چاش کی نماز پڑھنے کے لیے کوئی الگ طریقہ نہیں بلکہ وہی طریقہ جو ہمیشہ سے پڑھتے آ رہے ہیں، یعنی آپ لوگ ظہر کے بعد والی نفل جس طرح سے پڑھتے ہیں ویسے ہی اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلے وضو کر کے قبلہ رخ کھڑے ہو جائے تو نیت کر کے اس کا طریقہ ٹھیک اوپر سیکھا ہے۔ نیت کرنے کے بعد ثنا اور پڑھے، پھر الحمد شریف پڑھے، پھر کوئی بھی سورہ پڑھے۔ اس کے بعد رکوع سجدہ کے ذریعے
एक रकात मुकम्मल हुई, ठीक इसी तरह से दूसरी रकात भी मुकम्मल करे। इसके लिए आपको 2 रकात नफिल नमाज का तरीका सीखना होगा। चाश की नमाज की फजीलत आप सब जानना चाहते हैं कि रोज़ नमाज पढ़ने के 5 वक्त उसकी तो फजीलत मालूम है, लेकिन चाश की नमाज की फजीलत और फ़ायदे क्या है, इस नमाज को क्यों पढ़ा जाता है, बहुत कम लोगों को मालूम है। लेकिन आज के बाद जिन जिन लोगों को यही वीडियो देखी है तो उनको फजीलत और फ़ायदे के बारे में ज़रूर जानकारी मिल जाएगी। जो शख्स चाश की 2 रकात नमाज अदा करता रहेगा उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, अगरचे समुंदर की झांक के बराबर क्यों ना हो। जो शख्स 2 रकात चाश की नमाज अदा करता है तो उसकी गिनती गफलत करने वालों में नहीं होती। जो शख्स चाश की 12 रकात पाबंदी के साथ अदा करता है तो अल्लाह ताला उस शख्स के लिए जन्नत में सोने का महल बना देता है। दोस्तों, आप ये मत समझना कि बस इस नमाज को पढ़ने से 3 फ़ायदे ही होंगे। इसके अलावा बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन यहाँ कुछ ही फ़ायदे बताए गए हैं। दोस्तों, हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।